سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: مشرکین کے مطالبات۔ ایک مشرک کہنے لگا، آپ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے ہیں، اسی طرح بازاروں میں چلتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں، ہماری طرح ہی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو کیا حق ہے کہ نبی کہہ کر خود کو نمایاں کریں، اور یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو آپ کی تصدیق کرتا؟ اس پر اللہ تعالی نے سورہ فرقان کی آیت 7 نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور یہ کافر لوگ رسول اللہ کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈرایا کرتا؟ اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ پڑتا، اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا؟ اور ایمان لانے والوں سے یہ ظالم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو ایک بے عقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجے، تو اس پر اللہ تعالی نے سورہ یونس کی آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے پر ڈرائیں، اور جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری سنا دیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کر پورا رتبہ ملے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپ سے کہا، ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم جس رحمان کا ذکر کرتے ہو وہ رحمان یمامہ کا ایک شخص ہے، وہ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی قسم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں رحمان سے ان لوگوں کی مراد یمامہ کے ایک یہودی کاہن سے تھی۔ اس بات کے جواب میں اللہ تعالی نے سورۃ الرعد کی آیت 30 نازل فرمائی۔ ترجمہ: اب فرما دیجئے کہ وہی میرا مربی اور نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے۔ اس وقت اب پر رنج اور غم کی کیفیت طاری تھی۔ آپ کی عین خواہش تھی کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے غمگین تھے۔ اسی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ مشرکین نے اس قسم کی اور بھی فرمائشیں کیں۔ کبھی وہ کہتے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، کبھی کہتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے محمد، اللہ تعالی آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر سابقہ قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب کہ آج تک کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا، باری تعالی، آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ دراصل اب جانتے تھے کہ قریش کے یہ مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کو نہیں جانتے تھے۔ رسولوں کا بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے تاکہ وہ رسولوں کی تصدیق کریں اور رب تعالی کی عبادت کریں۔ اگر اللہ تعالی درمیان سے سارے پردے ہٹو دے اور سب لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں تو پھر تو انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور غیب پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی اکرم کا حلیہ بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو، اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: 3 سوال۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا۔
اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے، ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذو القرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ یہ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور نبی کریم کے پاس آئے۔ انہوں نے اب سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات بتا دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نے ان کے سوالات سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی اکرم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش اب کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت وحی کا انتظار کرنے لگے لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، اب انہیں کوئی جواب نہ دے سکے، وہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا، محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی جمیل بھی تھی۔ اس نے بھی یہ الفاظ کہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی اکرم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاک گزرے، اب بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی، اور اب کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجیے کہ اس کو کل کر دوں گا مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجیے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجیے۔ اب بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجیے اور کہہ دیجیے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ سورہ کہف مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کرے۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کرے، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ اپنے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو اپنے ان سے پوچھا تھا، جبرائیل، تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفصیل تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے، وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا بھی بہت ظالم، بت پرستی کراتا تھا، وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی۔
یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب یہ آپس میں گھل مل گئے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا۔ اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرمائے گا۔ پس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالی نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور نبی کریم کے ساتھ پیش آیا تھا جب اپنے حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کے منہ تک آنے کے باوجود اب کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اس واقعے میں بھی چند روایات میں تفصیل اس طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح و شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالی نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالی انہیں کروٹیں بدلواتی رہے۔ ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالی نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے تھے۔ اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: لوہے کی دیوار۔ ان کے بدن، کھال، بال، غرض ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی، بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ ایک نے جواب دیا، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ ایک دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اس کا درست علم تو اللہ کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا، ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور عمدہ چیز لے آئے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے، کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں، دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی، شہر میں کوئی بھی اسے جانا پہچانا نظر نہ آیا۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا، کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدے رہ گیا۔ اس نے وہ سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا، بھائی ذرا دیکھنا، یہ سکہ کس زمانے کا ہے؟
اس نے دوسرے کو دیا، اس طرح سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا، کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے، آخر انہوں نے اس سے پوچھا، تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں اس سے سوالات ہوئے، اس نے تمام حال کہہ سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے، آخر انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے، ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں، اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہے کر غار میں داخل ہو گیا، ساتھ ہی اللہ تعالی نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا۔ اللہ تعالی نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ ان کے بارے میں لوگ خیال ظاہر کرتے رہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال ان کی گنتی کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں۔ مشرکین کا دوسرا سوال تھا، ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے تفصیلات یوں ملتی ہیں، ذوالقرنین ایک نیک، خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھا۔ انہوں نے 3 بڑی مہمات سر کیں۔ پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں، چاہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے، یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے آجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکو کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور آجوج ماجوج کے درمیان بند بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوائیں، پھر ان سے ایک دیوار بنا دی، اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کام کے ہونے پر ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ قیامت کے قریب آجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ قرنین کے معنی 2 سمتوں کے ہیں۔ ذوالقرنین دنیا کے 2 کناروں تک پہنچے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض نے قرن کے معنی سینگ کے لیے ہیں، یعنی 2 سینگوں والے۔ ان کا نام سکندر تھا، لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں ہے جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی سکندر کافر تھا جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ خضر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ اب سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اب فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے، اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بھی بالکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے۔ اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ آپ نے بالکل یہی جواب ارشاد فرمایا۔ لگے ہاتھوں یہاں ایک واقعہ بھی سن لیں۔ جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان عالموں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے مطالبہ کیا
میرے مقابلے میں کسی عالم کو بھیجو۔ اس پر لوگوں نے امام رکن الدین کی طرف اشارہ کیا۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: حق دلوا دیا۔ اب اس ہندوستانی نے ان سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے پوچھا، تمہیں اس کی خبر کس نے دی؟ امام رکن الدین بولے، حضرت محمد نے۔ اس پر اس ہندی نے کہا، تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امام بولے، یہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک روز حضور نبی کریم اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ایسے میں قبیلہ زبید کا ایک شخص وہاں آیا۔ اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ بھی مجمع لگائے وہاں بیٹھے تھے۔ قبیلہ زبید کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا اور ارد گرد گھومنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے جبکہ تم ہر آنے والے پر ظلم کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں اب تشریف فرما تھے تو اپنے اس سے فرمایا، تم پر کس نے ظلم کیا؟ اس نے بتایا، میں اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر ابو جہل نے یہاں ان تینوں اونٹوں کی اصل قیمت سے صرف 1/3 قیمت لگائی، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا کیونکہ وہ جانتا ہے وہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم کوئی نہیں لگائے گا، مطلب یہ کہ اب مجھے وہ اونٹ اس قدر کم قیمت پر فروخت کرنے پڑیں گے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا تجارت کا یہ سفر بیکار جائے گا۔ نبی کریم نے اس کی پوری بات سن کر فرمایا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا، یہیں خزورہ کے مقام پر ہے۔ اب اس وقت اٹھے، اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، اونٹوں کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا اونٹ واقعی بہت عمدہ تھے۔ آپ نے اس سے ان کا بھاؤ کیا اور آخر خوش دلی سے سودا طے ہو گیا۔ آپ نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے۔ پھر آپ نے ان میں سے 2 زیادہ عمدہ فروخت کر دیے اور ان کی قیمت بیوہ عورتوں میں تقسیم فرما دی۔ وہیں بازار میں ابو جہل بیٹھا تھا، اس نے یہ سودا ہوتے دیکھا لیکن ایک لفظ بول نہ سکا۔ آپ اس کے پاس آئے اور فرمایا، خبردار عمرو، ابو جہل کا نام، اگر تم نے آئندہ حرکت کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ خوف زدہ انداز میں بولا، محمد، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم وہاں سے لوٹ آئے۔ ادھر راستے میں امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا۔ اس کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے۔ ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا، تم تو محمد کے ہاتھوں بہت رسوا ہے کر آ رہے ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا تم ان سے خوف زدہ ہو گئے ہو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میں ہرگز محمد کی پیروی نہیں کر سکتا۔ میری جو کمزوری تم نے دیکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے تھے اور وہ ان کو میری طرف لہرا رہے تھے۔ اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔ ابو جہل ایک یتیم کا سرپرست بنا، پھر اس کا سارا مال غصب کر کے اسے نکال باہر کیا۔ وہ یتیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل کے خلاف فریاد لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو لیے ابو جہل کے پاس پہنچے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اس یتیم کا مال واپس کر دو۔ ابو جہل نے فوراً مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ مشرکین کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ابو جہل سے کہا، کیا بات ہے؟ تم اس قدر بزدل کب سے ہو گئے کہ فوراً ہی مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا؟ اس پر اس نے کہا، تمہیں نہیں معلوم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں مجھے بہت خوفناک ہتھیار نظر آئے تھے۔ میں ان سے ڈر گیا۔ اگر میں اس یتیم کا مال نہ لوٹتا تو وہ ان ہتھیاروں سے مجھے مار ڈالتے۔ قبیلہ خشم کی ایک شاخ اراشا تھی۔ اس کے ایک شخص سے ابو جہل نے کچھ اونٹ خریدے لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے قریش کے لوگوں سے فریاد کی،
ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے اس اراشی سے کہا، تم محمد کے پاس جا کر فریاد کرو۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ حضور نبی کریم ابو جہل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اراشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اپنے فوراً اسے ساتھ لیا اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ اس کے دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، محمد۔ ابو جہل فوراً باہر نکل آیا۔ آپ کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اس شخص کا حق فوراً ادا کر دو۔ اس نے کہا، بہت اچھا، ابھی لایا۔ اچھا، ہاں، تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں نے ایک بہت ہی عجیب اور حیرت ناک بات دیکھی ہے۔